اس دنیا میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا، سب سے بڑی پرابلم کہ مجھے دنیا میں بھی کامیابی ملے اور مجھے آخرت میں بھی اللہ پاک کامیابی دے دے، وہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ 24 گھنٹے میں چند منٹ ایسے ضرور نکالیں کہ آپ پورے حاضر دماغ اور اپنے دل کو حاضر رکھ کر اس چیز کا تعین کریں، اسے دیکھیں اور بغور دیکھیں، دل کی آنکھوں سے بھی، شکل کی اور عقل کی ساری آنکھوں سے اسے دیکھیں کہ جس راستے پر میرا قدم ہے، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، کیا یہ راستہ صحیح ہے؟ یہ اگر وہ راستہ صحیح ہے تو رفتار تیز ہے یا ہلکی اس کی پرواہ نہ کریں، چلتے رہیں اس راستے پر، جی اس راستے پر یہ بھائی یہی ہے نا سب سے بڑی پرابلم، راستہ نہیں ملتا، راستہ نہ ملے تو کبھی بھی آپ اپنی منزل کا تعین نہیں کر سکتے اور راستہ مل گیا قرآن پاک سے، احادیث سے، اللہ پاک کے فرمان، آقا علیہ السلام کے فرمان، قرآن، حدیث، سب سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس راستے پر تیرا قدم ہے یہی راستہ ہے جو حق کا راستہ ہے، یعنی پھر کیا منزل یار، جی تو اس راستے پر چلتا چلا جا، اس یقین کو دل میں اتار کے کہ مجھے ایک دن منزل پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ منزل کا تعین اب میرا کام نہیں ہے، وہ میرے پیر و مرشد کا کام ہے، جس نے مجھے ڈالا اس راستے پہ، جس نے مجھے چلایا، یہ اس کا کام ہے کہ منزل پہ کیسے پہنچنا ہے، کب پہنچنا ہے، یہ سب it doesn't matter۔ سب سے پہلے راستہ، اگر راستہ صحیح ہے تو منزل کا تعین بھی ہو چکا ہے، ظاہر میں یا باطن میں، تیرے نزدیک یا تیرے پیر و مرشد کے نزدیک۔ اگر وہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل مرشد ہے، رسائی والا ہے، دیدار والا ہے، تو تعین اس پہ چھوڑ دے، منزل کے سارے معاملات اس پہ چھوڑ دے، وہ جانتا ہے تجھے کب پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے۔ اگر تیرا مرشد سچا ہے، قوت والا ہے، کسی مقام پہ رکنے نہیں دے گا وہ تجھے، جی کیوں کہ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ ایسا لگتا ہے اگر تیرا وہ طاقتور اور سچا مرشد تیرے ساتھ ہے اور تیرا دامن، اپنا دامن تو نے اس کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے، تو کبھی بھی وہ تجھے اس مغالطے میں نہیں آنے دے گا کہ تو کسی مقام کو منزل سمجھ لے۔ یہ مقام ہے، یہ سارے مقامات ہیں، منزل صرف عالم احدیت میں اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ ہے منزل، یہ ہے منزل۔ اور اس منزل تک جو قرآن پاک، قرآن کریم فرماتا ہے، اس منزل تک صرف وہ پہنچتے ہیں جو راہ سلوک کے مسافر ہیں۔ روحانیت کی ٹیکنیکل زبان میں صراط مستقیم کو راہ سلوک کہا جاتا ہے، راہ فقر کہا جاتا ہے۔ منزل پہ جو ہم نے بھی بتایا، عالم احدیت میں اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ کے سامنے پہنچنا، وہی پہنچے گا سامنے جو صراط مستقیم کا مسافر ہوگا، جو راہ سلوک اور راہ فقر کا مسافر ہوگا، جس کا کوئی کامل، اکمل، مکمل، رسائی والا، دیدار والا، قوت والا مرشد ہوگا، وہی پہنچے گا منزل تک۔ ورنہ تو بے شمار آئے، اللہ کے ولی بھی آئے، ابتدائی منزل ہے، وہ کسی مقام کو منزل سمجھ بیٹھے، اسے کہتے ہیں
روحانیت کی ٹیکنیکل زبان میں ونس اگین آئی ٹال یو، استدراج مینس شیطانی دھوکہ. وہ دے گا تمہیں ایسے دھوکے. یہی ہے منزل. حضور غوث پاک کو دیو. حضور غوث پاک جیسی ذات کو نہیں چھوڑا اس نے، خدا بن کے آ گیا. اے عبد القادر میں تجھ سے تیرا رب مخاطب ہوں. حضور غوث پاک میرے سرکار نے لاہور پڑھی اور ظالم بڑے بڑے ولیوں کی ولایت تو نے مٹی میں ملا دی اس دھوکے سے، اس حربے سے. دوبارہ آیا، جب لاہور پڑی بھاگ گیا، غائب، دوبارہ پھر آ گیا اپنی اصل شکل میں. عبد القادر یہ میرا وہ حربہ تھا کہ جس حربے سے میں نے بڑے بڑے ولیوں کو گمراہ کر دیا، لیکن تو اپنے علم کے زور پر بچ گیا عبد القادر. سرکار نے پھر لاہور پڑی، او ظالم، او ظالم، یہ اس سے بھی شدید حملہ تھا تیرا. میں اپنے علم کے زور پہ نہیں، اپنے رب کے فضل سے بچا ہوں. میں اپنے علم سے نہیں، اپنے رب کے، اپنے اللہ جل جلالہ کے فضل سے بچا ہوں. یہ اس سے بھی بڑا حملہ کیا تو نے مجھ پر. جی تو اگر راہ سلوک، راہ پکڑ اور صراط مستقیم کے مسافر ہو اور مرشد تگڑا ہے تمہارا، تو پھر بنداس رہو یار. غم مت کرو، غم مت کرو. تمہارے نفسوں کو پیٹ پیٹ کر تزکیہ کرائے گا، تزکیہ کرائے گا، پاک کرے گا تمہارے نفسوں کو، اور چلتا رہے گا لے کر تمہیں. سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرشد کا ہاتھ تھامنا اتنا ضروری ہے کہ اس طریقت کی دنیا میں ایسی ایسی گھاٹیاں اور کھائیاں ہیں اور ایسے ایسے حسین مناظر ہے، مقام ہیں کہ تو ان مناظر، ان مقامات کو ہی منزل سمجھ لے. انہیں گھاٹیاں اور کھائیاں، گھاٹیوں اور کھائیوں سے تشبیہ دیا سلطان باہو علیہ رحمان نے کہ کسی مقام کو تو منزل سمجھ گئی. اتنا حسین، کیا حسین منظر ہے. جنت بھی نہیں ہوگی ایسی. تو تیرے اندر یہ خیال، اس لمحے تیرا مرشد تیرے کام آئے گا. وہ بچائے گا تجھے ان کھائیوں اور گھاٹیوں سے، بچا بچا کے نکالے گا تجھے کہ نہیں، منزل ابھی دور ہے. جب سامنے منزل آ جائے اس وقت مجھے چوکا دینا. اور تو نے زیادہ اگر سرکشی دکھائی مرشد کو تو تیری آنکھوں پہ وہ پردے ڈال دے گا، حجاب ڈال دے گا. جی جا رہے ہیں نا کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے، کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے حسین مناظر آپ سے آ رہے ہیں. جی بڑے خوبصورت نظارے، ہریالی، ایسے ایسے حسین نظارے کہ آپ ان نظاروں میں نہ گو، اسی کو منزل نہ سمجھ بیٹھیں. جب دیکھتا ہے مرشد تیری اس کیفیت کو تو حجاب ڈال دیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے. اور وہ حجاب، وہ پردے کب اٹھاتا ہے؟ وہ کہ جب منزل سامنے آ جاتی ہے. اس وقت مجھے چونکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ علی بھائی، یہ وہ مقام ہے جو ہم نے بھی بتایا، جس کے لیے سرکار فرماتے ہیں، میرے بادشاہ فرماتے ہیں کہ مرشد وہ جو دور بیٹھ کے خبر گیری کرے. آ گیا سمجھ میں؟ سرکار کے اس فرمان کی اگر ہم ریسرچ میں گئے کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ مرشد وہ جو دور بیٹھ کے خبر گیری کرے، یہ معنی ہے اس کے کہ تجھے کبھی مغالطے میں نہیں پڑنے دے گا. وہ دور بیٹھا ہو لیکن خبر گیری ضرور کرے گا کہ یہ مقام ہے، اور نادان اور بھولے اسے منزل نہ سمجھ لینا. اور اگر دکھائی سرکشی تو ڈال دوں گا حجاب تیری آنکھوں کے سامنے، بند کر دوں گا تیرے دل کی آنکھیں بھی. اس وقت ہٹاؤں گا پھر وہ پردے، وہ حجاب جب سامنے آ جائے گی منزل. اس وقت مجھے چوکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. اچھا یہ تو ایک بات ہوئی نا کہ سرکار فرماتے ہیں کامیاب ہوا وہ وقت، وہ شخص
کامیاب ہوا وہ شخص جسے دو چیزیں عطا ہوئی، ایک ایسا قلب جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرے، اور ایک ایسا مرشد جو دور بیٹھ کر بھی خبر گیری کرے. ہے نا فرمان سرکار کا. اب یہ دور بیٹھ کے خبر گیری، ایک تو بات ہم نے بتا دی. علی بھائی ایک زمانہ ایسا تھا، ابتدائی جب مشن شروع ہوا، سرکار نے مشن کی ابتدا کی، تو 5-8 سال کے بعد جب کافی لوگ ہو گئے، اور یہ کوٹھی والا سارا علاقہ سرکار نے پیسے دے کے خرید لیا. یہ بہت بڑا علاقہ ہے، سارا خرید لیا سرکار نے. تو اس کے بعد جب عید کی نماز ہوتی تھی تو سرکار نماز پڑھنے کے بعد نماز ادا کر کے تمام ذاکرین سے گلے ملتے تھے. تمام ذاکرین سے عید کی نماز پڑھ کے سرکار گلے ملتے. اچھا پھر ہوتا رہا 2-4 سال اور مشن چلتا رہا، تو بہت زیادہ تعداد ہو گئی، ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد ہو گئی. جب زیادہ تعداد ہو گئی تو سرکار نے صرف ہاتھ ملانے پہ اکتفا کیا کہ یار بس مصافحہ کر لو، سمجھ لو گلے مل لیے تم. ٹھیک ہے. اب میرا ایک بہت عزیز دوست جو میں کبھی نام بھی لیتا ہوں، جس کے بعد 2000 کا ورلڈ ایوارڈ تھا، بل گیٹس نے اسے دیا تھا ویب سائٹ ڈیزائننگ میں، سید فرحان علی، ابھی انتقال ہوا ہے، کچھ 3 سال ہوئے. بہت کام کیا اس نے مشن کا، اور بہت قربت تھی اس کی سرکار سے. بڑا برگر تھا، بہت تعلیم یافتہ، بڑی اچھی فیملی سے، اور ویب سائٹ ڈیزائننگ کا بے تاج بادشاہ، کراچی میں نام تھا اس کا. یہ بول ٹی وی والے بہت پیچھے پڑے رہے اس کے کہ تم سب چھوڑ کے، امریکن کمپنی میں تھا یہاں پہ کراچی میں، بول ٹی وی والے بڑے پیچھے رہے. شیخ صاحب اس کے کہ فرحان تم، شیخ صاحب سے اس کی بول ٹی وی کے جو مالک ہیں اس سے ان کی دوستی بھی تھی، فرحان کی دوستی بھی تھی. تو رہے پیچھے کہ ہمارے چینل پہ آ جاؤ، جتنا کام تم جانتے ہو ہمیں ضرورت ہے تمہاری اس میں. یہاں ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں چلا جاتا تو مشن کے کام نہیں کر سکتا تھا، اور مشن کے سارے کام وہی دیکھتا تھا. تو وہ مجھے بتا رہا ہے، ہانگ کانگ میں ساتھ ہے میرے، ہانگ کانگ میں 3-4 اور بھی داخل گئے تھے ساتھ، اور بھی اس سے پہلے کئی اور ملکوں کا وزٹ ہوا. پھر آخر میں ہم ہانگ کانگ میں بیٹھے ہوئے ہم باتیں کر رہے تھے. وہ بتاتا ہے، کہتا ہے سرکار نے پھر یہ کہا کہ یار اب مصافحہ کر لیا کرو، سمجھ لینا کہ تم گلے مل لیے. تو میں بس میں جا رہا ہوں کوٹری، اور راستے میں یہ سوچ رہا ہوں عید کا دن ہے آج، اور 8 بجے نماز ہوگی، کیا مزہ آ جائے، کیا بات ہے اگر آج سرکار سب سے گلے ملی. یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے. چلو جی پہنچ گیا کوٹری. کوٹری پہنچ گئی جی، نماز کا وقت ہو گیا، سب نے نماز پڑھی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی، دعا ختم ہوئی، اچانک سرکار نے اعلان کر دیا کھڑے ہو کے کہ یار استاد آج ہم سب سے گلے ملیں گے. مرشد وہ جو دور بیٹھ کر خبر گیری کرے. اب سرکار اپنے اس فرمان کو بائی پریکٹیکل ثابت کر رہے ہیں. یہ شان ہے میرے سرکار. کہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی فرمان جاری کرے، ثابت بھی کر کے دکھاتے ہیں. ہو رہا ہے نا ہمہ وقت اللہ کا ذکر. اچانک نماز کے بعد، دعا کے بعد سرکار نے اعلان کر دیا کہ یار آج ہم سب سے گلے ملیں گے. ٹھیک ہے جی. آنے لگے ذاکرین، گلے ملتے رہے سرکار، گلے ملتے رہے سرکار، گلے ملتے رہے. اور جیسے ہی فرحان کا نمبر آیا اور سرکار فرحان سے گلے ملے، سرکار فرحان سے گلے ملے تو فرحان کے کان میں فرماتے ہیں اب تو خوش ہو استاد. کیا فرماتے ہیں کان میں فرحان کے؟ اب تو خوش ہو استاد. مرشد وہ جو دور بیٹھ کے خبر گیری کرے، وہ بس میں ہے، بس میں اس کے اندر یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اس کے سینے میں، اس کے قلب میں
کہ کیا ہی اچھا ہو، کئی سال ہو گئے سرکار آج سب سے گلے ملی ہے جی، اور یہ سرگوشیاں بھی سرکار سے پوشیدہ نہ رہیں۔ اچانک اعلان ہو گیا جی آج ہم سب سے گلے ملیں گے، یار سب سے گلے ملے سب سے، اور جیسے ہی فرحان کو گلے لگایا، فرحان سرکار سے گلے ملا، کان میں فرماتے اب تو خوش ہوتا۔ اسے کہتے ہیں مرشد، اسے کہتے ہیں سرکار سیدنا ریاض احمد طاہر شیخ۔ تو یہ جو ہم اکثر آپ لوگ سنتے ہیں کہ ہم مرشد کی، آپ کو مرشد کی تعریف یا مرشد کے اوصاف بتاتے ہیں، کس درجے کا مرشد ہو جو آپ کو رسائی، خود بھی رسائی والا اور آپ کی بھی رسائی کرا دے بارگاہ رب العزت تک، بارگاہ آقا کریم حضور علیہ السلام تک، بارگاہ مولا کائنات علی پاک تک، بارگاہ سیدہ کائنات مالکن زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ تک، پنجتن پاک کی حسنین کریمین غازی عباس علمدار کی بارگاہ تک، چھوٹی مالکن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ تک۔ اور کوئی سمجھے بولتے ہی رہتے ہیں جی، بولتے ہی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ہوا نہیں کچھ ابھی تک، ہوگا بھی نہیں، ہوگا بھی نہیں۔ حسنین کریمین کا دیدار، مولا کائنات کا دیدار، اچھا جو خصوصیات پائی جاتی ہیں تمہارے اندر کبھی ان پہ بھی نظر ڈالا کرو، بد نصیبوں ان پہ بھی نظر ڈالا کرو، اور پھر ان پہ بھی نظر ڈالا کرو کون سے اوصاف چاہیے ہمیں حسنین کریمین کے قدموں تک پہنچنے کے لیے، مولا کائنات علی پاک کے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک پہنچنے کے لیے کون سے اوصاف ہمیں چاہیے۔ کیوں موت آتی ہے سوچتے یہ نہیں، مشقت بڑی ہے نا، مشقت بڑی ہے، دنیا ہاتھ سے نکلتی محسوس ہوتی ہے، کیلکولیٹر سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، ذاکرہ ہو یا ذاکر ہو، جب ذاکر بھی نہ ہو ذاکرہ بھی نہ ہو، عام دنیا دار ہو۔ یہ انسانوں کی بات نہیں کی میں نے، اللہ سے بھی ڈیل کرے اور اللہ کے پیاروں سے بھی، اپنے ڈیوٹی والے مرشد سے بھی ڈیل کرے تو کیلکولیٹر پہلے رکھ لیتے ہیں سامنے، کیلکولیٹر پہلے رکھ۔ اچھا، اور ذرا سا کوئی احساس ہو، کوئی شرم ہو نہیں، پہنچا دے مرشد، ہمیں پہنچا ہر جگہ دے، اوے دل میں جگہ تو بنا اس کے، دیکھو پھر وہ کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے تمہیں۔ سب کچھ کرو اور پھر نفس تمہارے اندر تمہارے اس خیال اور اس سوچ کو پرورش کرتا ہے۔ انور شاہ کو کیا پتا ہم جینیس ہیں، ہم تو برطانیہ میں رہتے ہیں، ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، انور شاہ کو کیا پتا، ایسے انور شاہ بہت آئے اور چلے گئے، ہم تو برٹش نیشنل ہیں، آج بھی میرے پاکٹ میں ہیں یہ ساری نیشنلٹیاں، ٹھوکرے مار کے بیٹھا ہوں ان نیشنلٹیوں کو میں، جب دیکھا بھی نہیں تھا کبھی، تمہارے گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا برطانیہ اور امریکہ، میں اس وقت وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں بھائی، بات یہ ہے حاضرین محفل سے بھی میری یہ ایک استدعا ہے، استدعا ہے، اور تمام لوگ یہاں سے وہاں تک جہاں بھی ہیں دنیا میں، جہاں سے بیٹھے مجھے سن رہے دیکھ رہے، آپ میرا لحاظ نہ کیا کریں گے، خیر ہے نہ کیا کریں لحاظ، کہیں اگر میں غلط بول جاؤں تو ذرا بتا دیا کریں، مجھے ذرا بتایا کریں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بتا دیا کریں، شاہ صاحب یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی،
اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں، ذرا سی اس کی وضاحت کر دیں، بس تم صرف اتنا کہو گے میں تمہارے اندر اتر جاؤں گا، سارا کچھ دیکھ لوں گا اور کیا کیا ہے اندر۔ یہ جو نسبت کا تار ہوتا ہے نا، نوری تار، یہ جس قدر مضبوط ہوتا ہے، جس قدر مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے، اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے۔ اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے تجھ پر، تیرے مرشد پہ نہیں۔ اس نے تو بتا دیا سب تجھے، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے راز کھول دیے تیرے سامنے، یہ تیرے تصور میں بھی نہیں تھا، مگر تیری خود غرضی، تو پیدائشی پیدا ہوتے ہی قسم کھائی تھی، پیدا ہوتے کہ زندگی خود غرضی کے ساتھ گزاروں گا، لالچ اور دنیا کی محبت کے ساتھ، پیدا ہوتے ہی قسم کھائی تھی تم نے۔ آج وہی تو قسم تیرے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ساری زندگی ٹھوکروں میں رہے گا، ٹھوکروں میں۔ نہیں سمجھتے نا بھائی، دو ہی ہے نا، تین باتیں، تین سن لو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ناز خیالوی صاحب کو سن لو، خواجہ فرید بہت بڑا اللہ کا ولی، بڑا مقرب ولی، ایسا ولی کہ چھوڑو بات یار۔ خواجہ فرید کوٹ مٹھن والے، میرا عشق بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ حج نماز مذہب تے قرآن بھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مقرب ترین اللہ پاک کا ایسا مقرب ولی، خواجہ فرید کوٹ مٹھن والے، خواجہ فرید علیہ الرحمہ۔ ناز خیالوی صاحب، آپ ہی اپنا پردہ ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ سلطان بابو علیہ الرحمہ، حلیف اللہ شمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی، نفی اسبات پانی کے لیے تدو کے حسن۔ جی تم کرو اس مرشد سے چالاکیاں، ہوشیاریاں، تمہیں کیا پتا؟ صبح آنکھ کھلے گی، اٹھ کے کدھر جائے گا اسے وہ بھی پتا ہے، اسے وہ بھی پتا ہے، کیا بہانہ کرے گا، کیا جھوٹ بولے گا، کہ وہ یہ بھی جانتا ہے۔ یہ تو ہے جو یہ سمجھتا ہے، وہ اس کا کام کہ وہ سب کچھ جان کر بھی انجان بن جاتا ہے۔ جی اتنی سی بھی پہچان کرا دی، پھڑک کے مر جاؤ گے،